السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا۔ اس ویکینڈ میں کچھ اچھی خبریں بھی پاکستان کے لیے نکل کر سامنے آئیں، اور اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے لیے خاطر خواہ کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، لیکن تنظیمات اہل سنت کی جانب سے بھی کچھ اجلاس ہوئے، کچھ مطالبات رکھے گئے اور میٹنگز بھی ہوئیں گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ۔ تو مختلف خبریں ہیں آج کے اس ولاگ میں، کیونکہ ہم ویکینڈ گزار کے آئے ہیں تو کافی ساری خبریں ہیں، تو ہم مختصر سا 3-4 خبروں پر جو ہے نا نظر ڈالیں گے تاکہ آپ کو تمام حقائق جو ہیں وہ ان خبروں کی پہنچا سکے۔ سب سے پہلے بات کر لیں گے ہم خادم حسین رضوی صاحب کی جستے خاکی کے حوالے سے منتقل کرنے کی خبریں چل رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی اور بہت بری خبر ہے، دونوں پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں امن کے قیام کے لیے ایک جرگہ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سہیل آفریدی نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ بند کمروں کے فیصلے اب کسی صورت قبول نہیں کریں گے، تو وہ تمام ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ تنظیمات اہل سنت کے مختلف علماء کرام کے جو ہے وہ اجلاس بھی ہوئے، مطالبات بھی رکھے گئے۔ صدر تنظیمات المساجد پاکستان چیئرمین مفتی عابد مبارک المدنی صاحب کی سربراہی میں ایک وفد کی ملاقات بھی ہوئی پنجاب پولیس کے ساتھ، تو وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ میں اس وقت بہت بڑے پیمانے پر، میرے خیال سے تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو رہے ہیں، اس پر بھی مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ اور اس کے علاوہ امریکی صحافیوں کی جانب سے جو ہے وہ رد عمل سامنے آنا شروع ہو گیا ہے مرید کے حوالے سے، تو کچھ پوائنٹس وہاں سے بھی لے کر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تنظیمات اہل سنت کے اجلاس کے حوالے سے جو اس ویکینڈ میں ہوئے، ان میں کیا مطالبات رکھے گئے، اس حوالے سے بھی آپ کو ہم آگاہ کریں گے۔ صدر تنظیمات اہل سنت میرپور کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا مختلف تنظیمات کا، اور انہوں نے وہی مطالبات جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے رکھے تھے گورنمنٹ کے سامنے، جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، مرید کے شہداء کے جو لاشیں ہیں اب تک وہ فراہم نہیں کی گئی لواحقین کو، یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے، وہ واپس کی جائے۔ اس کے علاوہ یہ انکوائری کروائی جائے کہ آخر اس سارے عمل کے پیچھے تھا کون۔ اور اس جو تنظیمات اہل سنت کا یہ اجلاس تھا، اس نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے جو مطالبات تھے من اس کی تائید کی اور گورنمنٹ پر زور ڈالا کہ مفتی صاحب کے مطالبات کو فی الفور تسلیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی سامنے نکل کر آئی، محمود اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب جو ہے ان کی ملاقات ہوئی سابق سینیٹر مشتاق صاحب سے، اور انہوں نے کھل کر تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی خبر پہنچی کہ تحریک لبیک پاکستان کے ذرائع کی جانب سے کہ انہوں نے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ اور دوسری جانب تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان کے چیئرمین مفتی عابد مبارک المدنی صاحب، سید مظفر حسین شاہ صاحب سمیت ایک وفد کی ملاقات ہوئی پنجاب پولیس سے، تو مکمل ہم تک تفصیل تو نہیں پہنچ پائی اس خبر کی، لیکن جو ذرائع کے مطابق وہ یہی ہے، کیونکہ تنظیمات جو مساجد ہیں ان کے صدر ہیں، تنظیمات مساجد کے صدر مفتی عابد مبارک صاحب، جو پنجاب کی مساجد ہیں محکمہ اوقاف کے حوالے کر دی گئی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، میرے خیال سے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق مساجد اور مدارس کو سیل کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ گارنٹی مانگی گئی ہے کہ اس طریقے کے عمل کی جو ہے وہ کسی صورت عوام اہل سنت تو علماء اہل سنت تائید نہیں کرتی، فی الفور ان کارناموں کو اپنی بند کیا جائے۔ تو لیٹس سی آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ رکتا ہے نہیں، اور حیرت کی بات ہے، شاید ناظرین ہمارے جانتے ہوں گے یا نہیں، صرف پنجاب کی حد تک یہ نہیں ہے، کراچی کی حد تک بھی بہت سے ایسے مساجد اور مدارس کی لسٹ آ چکی ہے جن کو پے در پہ سیل کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ علماء کرام سے جب ہماری بات ہوئی تو یہ گزشتہ جمعہ جو گزرے اس حوالے سے بھی جو ہم تک خبریں پہنچیں وہ کافی افسوسناک تھیں کہ علماء کرام کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ مرید کے حوالے سے آپ نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں کرنا، اور بھاری نفری ان مساجد کے باہر تعینات تھی جہاں سے یہ خدشہ تھا کہ عوام بہت بڑی تعداد میں شاید باہر آ سکتی ہے، یا علماء کرام جو ہیں وہ اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن سلام ہے ہمارے علماء کرام کو کہ وہ آج بھی اس پر کھڑے ہیں، گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بہت ہی زیادہ ظلم اور بربریت کی تھی مرید کے میں۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جو اس وقت بہت بڑی خبر ہے، وہ ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بانی ہے تحریک لبیک پاکستان کے، لیکن گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کا میں یہ بھی جو اگر کوئی سن رہے ہیں یا ان تک میرا پیغام پہنچتا ہے تو ان کو بتاتا چلوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا تعلق صرف
تحریک لبیک پاکستان سے نہیں ہے، یہ پاکستان کے بہت جید علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے استاد ہیں اور بہت بڑے بڑے شاگرد ان کے اب بھی موجود ہیں۔ مفتی اکمل قادری صاحب جو کیو ٹی وی پہ آتے ہیں، بہت ہی جید قسم کے عالم دین ہیں، صحیح العقیدہ جو ہے وہ عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بارہا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میرے استادوں میں سے ایک استاد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر انہوں نے جو اپنے آخری ایام میں ختم نبوت پر پہرا دیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کسی بھی فقہ کے لوگوں سے جا کر آپ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے کارناموں کے بارے میں بات کریں یا صرف آپ خادم حسین رضوی کا نام لے لیں، آگے سے تعریفوں کے پل وہ شخص خود بخود باندھنے لگیں گے۔ اتنا بڑا قداور شخصیت تھی وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی ہیں وہ۔ اگر اس طرح کی خبریں آتی ہیں ان کے جسد خاکی کو یہاں سے منتقل کرنے کے حوالے سے تو میرے خیال سے یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے، اس پر گورنمنٹ آف پنجاب کو سوچنا پڑے گا۔ اس حوالے سے جو کچھ چیدہ چیزیں پہنچی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ ڈیلی میل اردو.com میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، ضیاء تنولی نے یہ خبر شائع کی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے خادم حسین رضوی مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسد خاکی لاہور سے باہر شفٹ کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ پنجاب حکومت نے بھی اس حوالے سے سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے، امکان ہے کہ جلد اس منصوبے پر عمل درآمد کر لیا جائے گا۔ ناظرین، اس حوالے سے مختلف 3-4 جگہوں کا انتخاب کیا جانا ہے کہ کہاں پر یہ شفٹ کیا جائے گا، تو اس حوالے سے ضلع اٹک کی بات کی جا رہی کیونکہ ان کا آبائی شہر ہے، ممکن ہے کہ وہاں شفٹ کر دیا جائے گا۔ تو میرے خیال سے تو شاید گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ سیریس ہیں اس حوالے سے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسد خاکی کو یہاں سے شفٹ کر کے اٹک لے کے جائیں گے تو یہ بہت ہی برا فعل ہوگا۔ ایک وہ بہت ہی بزرگ شخصیت ہے، ان کا ایک بہت مقام، اور گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ ان کے ساتھ ایک روحانی جذبات منسلک ہیں لوگوں کے، اور اہل سنت کی بہت بڑی تعداد پنجاب میں موجود ہو۔ اور سب سے بڑی وجہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اب نومبر میرے خیال سے 19 یا 20 اور 21 ان کی تاریخ ہے اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے اور اس کے ایام بھی قریب ہیں، تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس عرس میں شامل ہوگی، تو اس لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے اگر منتقل کر لیتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی نازک صورتحال کا سامنا گورنمنٹ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ فیصلہ ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور میرے خیال سے بہت بڑے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور گورنمنٹ کو۔ اور ایک اور خبر بھی آپ کے سامنے ہم رکھتے چلیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ضمنی انتخابات بھی ہونے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن پنجاب کا کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پنجاب کے ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے اور اس کے علاوہ فیصل آباد اور ساہیوال کے 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ NA 96، 104، 143، 98 اور PP 203 میں بھی ضمنی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پنجاب کے ترجمان کے مطابق ریٹرننگ آفیسر کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی آخری تاریخ 24 اکتوبر ہے اور اس کے علاوہ اگر ناظرین 4 نومبر جو ہے وہ انتخابات طے کیے گئے ہیں، جو 23 نومبر 2025 کو ضمنی انتخابات ہوں گے مختلف پولنگ کے مطابق، جبکہ انتخابی درشات الرٹ کرنے کی تاریخ 4 نومبر طے ہوگی۔ ضمنی انتخابات میں پولنگ 23 نومبر 2025 کو ہوگی۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ سوچنا پڑے گا، ایک تو بلدیاتی انتخابات ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے جنرل انتخابات میں بھی عوام کے بیچ جانا ہے، تو وہ فیصلے کریں جو عوام کو کل کو منہ دکھانے کے قابل بھی رہے۔ میرے خیال سے تحریک لبیک پاکستان پر آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن تو آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ ایک جتھا ہے، وہ دہشت گردی کرتا ہے۔ ہم نے تو خیر وہ دہشت گردی دیکھی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جن کے پاس اسلحہ ہوتا ہے وہ اسلحہ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ خیر آپ گورنمنٹ ہیں، آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین جو گورنمنٹ آف پنجاب اس کو یہ سوچنا پڑے گا، اگر یہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسد خاکی منتقل کیے جانے کی بات اگر چل پڑے گی تو یہ بہت ہی خطرناک روش ہے۔ ایک شعر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باپ ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باپ ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ تو ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کا حساب ضرور ہوگا، تو اسی لیے آنکھیں اور کان کھول کر فیصلے کرنے چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے فیصلے آپ کو پشیمان نہ کریں اور آپ کو کہیں کا نہ چھوڑیں۔ تو خیر ناظرین، اس حوالے سے آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ جو گورنمنٹ یہ فیصلہ کرنے لگی ہے کیا انہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو کس قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور دوسری جانب کیا جو ہماری تنظیمات اہل سنت ہے، یہ علماء کرام ہیں، ان کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا، یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ ناظرین اب بات کر لیتے ہیں
مختلف امریکی صحافیوں کے حوالے سے ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ مرید کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی ہے، مختلف خبریں ان کی طرف سے آنے شروع ہو گئی ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب تو یہاں کے لوکل لوگوں کو پکڑ کے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہی ہے۔ کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آئی جو افسوسناک عمل ہے۔ ایک صحافی کا میں آپ کے سامنے ٹویٹ رکھ دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے قتل عام کا فوٹیج ہے، یہاں ایک 90 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جہاں فائرنگ مسلسل جاری رہتی ہے، مگر فلسطینی پرچم جس کی طرف وہ گولیاں چلا رہے ہیں بڑی بہادری سے لہرا رہا تھا۔ ریم گریم نامی یہ صحافی ہیں جن کی یہ پوسٹ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ دوسری جانب ایک اور پوسٹ صحافی طارق متین نے امریکی ادارے ڈراپ سائٹ کی رپورٹ کا متن بھی ایک شیئر کیا کہ مظاہرے کو ایک طے شدہ علاقے کی طرف دھکیلا گیا، پھر انہیں گھیرا گیا اور طاقت کا استعمال کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مستقبل کے احتجاج کو روکنے کے لیے خوف کی فضا پیدا ہو، کوئی بھی مستقبل میں احتجاج نہ کرے۔ سانح مرید کے حوالے سے یہ پوسٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سانح مرید کے میں کچھ نہیں ہوا، تو امریکی صحافی اس پر کھل کر بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین، امریکہ میں اس وقت بہت بڑے پیمانے پر احتجاج پھوٹ پڑے ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے حوالے سے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ، ایک ڈکٹیٹر بن چکے ہیں، اس حوالے سے بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے۔ تو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ کوشش کریں نون لیگ کے کسی وزراء سے یا پھر ان لوگوں سے نون لیگ کے جنہوں نے سانح مرید کیے کہ ان سے آپ رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ اتنا بڑا جتھا اگر باہر آ جائے، نہتے لوگ باہر آ جائیں، آپ کے اگینسٹ اگر نعرے بازی کریں، احتجاج کریں، تو انہیں کیسے روکا یا کیسے دبایا یا کیسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو بہتر مشورے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مل سکتے ہیں ناظرین۔ اور دوسری جانب خیر اب میں بات کرتا چلوں خیبر پختونخوا کے جرگے کے حوالے سے، جو بہت بڑا ایک جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے اس جرگے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 25 اکتوبر کو ضلع خیبر میں امن جرگہ بلانے کا اعلان کرتا ہوں، بند کمروں میں کیے گئے فیصلے عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ امن کے قیام کے لیے قبائلی عمائدین، رہنماؤں اور نوجوانوں پر مشتمل ایک عظیم الشان امن جرگہ 25 اکتوبر 2025 بروز ہفتہ ضلع خیبر تحصیل باڑہ میں منعقد کیا جائے گا، اور یہ جرگہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صوبے کے معاملات کے فیصلے میں خیبر پختونخوا کے عوام کی خواہشات شامل ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو انہوں نے اپنی ایک کابینہ تشکیل دینی ہے، کچھ نام فائنل کر لیے گئے ہیں جو 1-2 دن میں شاید اناؤنس کر لیے جائیں، لیکن فائنل کابینہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہی سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اناؤنس کریں گے۔ تو لیٹس سی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی، اس پر بھی ہم نظر رکھیں گے اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے اپنے ایک ولاگ میں یہ بھی کہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب بہت ایکٹیو رہیں گے اور بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہے متوقع ہیں آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان پر کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، اور جو خادم حسین رضوی صاحب کی خبر ہے اس نے مجھے بہت زیادہ حیران بھی کیا ہے، حالانکہ میں نے مکمل تصدیق کی اس خبر کے حوالے سے کہ شاید کوئی ایسی فیک خبر نہ ہو، لیکن بہت بڑے صحافی جو ہیں ان کو کور بھی کر چکے ہیں، اور جس نے یہ خبر ضیاء النوریس جو صحافی انہوں نے خبر مکمل ایک سورس کے بہاف پہ شائع کی، تو ہم نے وہ آپ کے ساتھ رکھی۔ امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرح کی حرکتوں سے باز رکھے گی۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہوگی آپ سے کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔